بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ تیار ہو جاؤ نا، لجاجت سے بولے۔ سائقہ نے مڑ کر ریحان کی طرف دیکھا اور پچھلے سال کا سلگتا ہوا واقعہ اس کے ذہن میں اس طرح دہک اٹھا جس طرح پھونک مارنے سے راکھ اڑنے پر چنگاری دہکنے لگتی ہے۔ ریحان ان نظروں کی تاب نہ لا سکے، مڑتے ہوئے گھبرائی سی آواز میں بولے، جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ لیکن جاؤں گی کیسے؟ سائقہ کے لبوں پر ایک جلتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ ریحان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، حیران سی نظروں سے طنز کا لبکا سا نظر آیا سائقہ کی آنکھوں میں۔ استفہامی نظروں سے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ ویدنے تو کب کی جا چکی؟ سائقہ نے بھرپور وار کیا۔ سائقہ؟ ریحان تڑپ اٹھے۔ بے-چارگی، ندامت اور احساس شکستگی ان کے سراپا پر چھا گیا۔ اپنے الفاظ انہیں بھولے نہیں تھے اور آج ہی صبح اسد نے بھی پچھلے سال کا یہ واقعہ دہرا کر انہیں احساس ندامت سے دوچار کیا تھا۔ ایک خراش مٹانا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو زخم ہی زخم تھے۔ ریحان کتنے مضطرب، کتنے پریشان اور کتنے نادم دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سائقہ کے ذہن سے ان رشتے زخموں کو کیوں کر مٹا سکیں گے؟ یہ احساس جان لیوا ہی تو تھا۔ ایک دھواں سا سینے سے اٹھا اور ان کا دم گھٹنے لگا۔ دل فگار سی آہ لبوں پر پڑپڑائی۔ مایوس آواز میں بولے، تم اب تک مجھے معاف نہیں کر سکیں؟ یہ لمحہ، یہ کٹھن لمحہ سائقہ کے لیے کتنا پرخطر تھا۔ یقین اور بے یقینی کا درمیانی خلا، لیکن اس نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ سائقہ؟ لجاجت، منت اور اپنائیت سے بھرپور آواز تھی، لیکن سائقہ کسی خوش فہمی کو ذہن میں جگہ دینے کو تیار نہ تھی۔ رخ پھیرے بغیر جواب دیا، جائیے ریحان، سب گاڑیاں جا چکیں۔ کتنے بے جان لمحے گزر گئے۔ سائقہ نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں، بے حس اور لا تعلق سی کھڑی رہی اور جب کچھ دیر کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو ریحان کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس پردے کو دیکھتی رہی جو ان کے جانے کے بعد لرز رہا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ ریحان چلے گئے تھے، شاید اس کا دل متمنی تھا کہ اس کے کہنے کے باوجود وہ یہیں ٹھہرے رہتے۔ ان کا چلے جانا ہی تو ٹھیس تھی جو بھرے پیمانوں کو لگی۔ لبالب پیمانے چھلک جانے ہی تو تھے۔ وہ خوب روئی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے جب آیا اسے کہنے آئی تو اس کی سرخ سرخ متورم آنکھوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گئی۔ اس کی ہر ماں نصیبی پر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن کسی قسم کی جذباتی کمزوری کا اظہار کر کے وہ اسے اور غمزدہ نہ کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی، سالوں کے سیاہ و سفید سینوں پر یہ دھبے پڑتے ہی چلے آئے تھے۔ سائقہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ بھوک نہیں آیا، تھوڑا سا کھا لو۔ مطلقاً جی نہیں چاہ رہا۔ کبھی تو مان لیا کرو بات۔ چلو میری خاطر 2 لقمے لے لو، تم نے کھانا نہ کھایا تو میں بھی نہ کھاؤں گی۔ یہ بڑی بری عادت ہے تمہاری، تم اچھی طرح جانتی بھی ہو۔ لیکن جی نہیں چاہ رہا۔ بہت اچھا، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے لیکن میں کھانا کھاؤں گی نہیں، بھوکی رہوں گی۔ میری خاطر تم 2 نوالے بھی نہیں لے سکتی؟ اور اسے آیا کی خاطر اٹھنا پڑا۔ واقعی جس دن بھی اس نے کھانا نہیں کھایا آیا بھوکی رہی۔ کتنی بے مثل چاہت تھی۔ اس بھری دنیا میں کوئی تو تھا جسے وہ اپنا سچا غمخوار سمجھ سکتی تھی۔ مونس آیا کہ خوشنودی کے لیے سائقہ اٹھی اور ڈائننگ روم کی طرف چل دی۔ طبیعت بیزار تھی، اس نے لباس بھی تبدیل نہ کیا۔ رونے سے چہرہ اترا سا تھا، لیکن حسن کا یہ مزمحل انداز تڑپا دینے کی ساری صلاحیتیں رکھتا تھا۔ کھانے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر میز کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ریحان پر پڑی۔ میز پر کھانا چنا ہوا تھا، لیکن ریحان نے شروع نہیں کیا تھا۔ سر قدرے جھکا رکھا تھا، بڑے پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ سائقہ انہیں دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ کیا وہ اس کی وجہ سے پکنک پر نہ گئے تھے؟ دل سے ایک مسرت بھری لہر اٹھی، لیکن یہ لہر دماغی نسوں سے ٹکراتے ہی پاش پاش ہو گئی۔ سائقہ کو چکر سا آ گیا۔ وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کوہنیاں میز پر ٹکا کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔
ریحان پہلے جھجکے لیکن پھر بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنی ذہنی دوریاں تھیں، یہ کیوں کر مٹیں گی، یہ فاصلہ کیسے پاٹا جا سکے گا؟ گمسم ریحان یہی سوچتے رہے۔ سائیکا ایک بار پھر ڈگمگا رہی تھی۔ یقین اور بے یقینی کا خلا کتنا پرخطر تھا۔ وہ بھٹک رہی تھی، کنارے سے ٹکرا ٹکرا کر ڈوب رہی تھی۔ کھانا نہ ریحان نے چھیڑا تھا نہ سائیکا نے، ایک خاموشی مسلط تھی، لیکن یہ خاموشی روحوں کو برابر چھیڑ رہی تھی۔ اس چھیڑ سے گھبرا کر سائیکا نے ہاتھوں سے سر اٹھایا۔ ریحان نے اس کی سرخ سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ حسن کا یہ مزمحل اور سوگوار انداز تڑپا ہی تو گیا۔ کتنے بے چین اور بے قرار نظر آئے وہ۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن سائیکا اٹھ کر چل دی۔ ریحان کھانا کھانے کی بجائے بے دردی سے سگریٹ پھونکتے رہے۔ آیا ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آیا کہہ بھی چکو۔ آیا سورج مغرب سے بھی نکل سکتا ہے، قیامت کے دن نکلے گا۔ آیا بے اختیارانہ چیخ اٹھی اور آیا کے ہاتھوں میں چائے کی پیالی لرز گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ پیالی میز پر رکھتے ہوئے آیا نے گھبرا کر پوچھا۔ کبھی تو دل خوش ہونے دیا کرو آیا، کبھی تو خوش ہونے دیا کرو۔ سائیکا نے تکیے پر سر پٹک دیا۔ بیٹی کبھی تو دل خوش ہونے دیا کرو۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ آیا اس پر جھک گئی، شفقت سے ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرتے ہوئے پوچھا۔ سائیکا اسی طرح پڑی بڑبڑاتی رہی۔ بتاؤ گی نہیں؟ آیا نے کندھوں سے پکڑ کر اسے پیار سے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ سائیکا اپنے ہی جانی جذبات پر قابو پا کر آہستگی سے بولی، لیکن اس کے کچھ نہیں سے آیا کی تسکین نہ ہو سکی۔ کیا بات ہے؟ سائیکا کے قریب بیٹھ کر آیا نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے قدرے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بڑبڑائی۔ کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں خواب ہی دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کچھ نہیں۔ بتاؤ تو صحیح۔ تعبیر بتاؤں گی، کیسا خواب تھا؟ بڑا سہانا۔ پھر اس قدر گھبرائی کیوں ہوں؟ سائیکا نے گہری سانس لے کر آیا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے لیے صبح کی چائے لے کر آئی تھی، لیکن سائیکا کی پریشانی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ لیکن وہ بھی تو مجبور تھی۔ کیا دیکھا تھا؟ آیا نے اس کی مرمری شانوں پر دہلکتی ڈوریوں کو درست کیا۔ گلابی ریشمی گاؤن کے پھیلاؤ کو سمیٹ کر اس کے کمر کے گرد لپٹی ہوئی ڈوری کی گرہ ڈال دی۔ سائیکا چپ چاپ بیٹھی سامنے دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیسا خواب تھا؟ کہہ دیا نا، بڑا سہانا۔ کب دیکھا؟ کب؟ ہر روز دیکھتی ہوں آیا، مسلسل دیکھ رہی ہوں۔ آج رات بھی دیکھا؟ یہی تو پوچھتی ہوں، کیا دیکھتی ہو؟ دیکھتی ہوں آیا، سورج مغرب سے نکل رہا ہے، مغرب سے۔ لیکن یہ ممکن تو نہیں۔ تم کہتی ہو سورج قیامت کے دن مغرب سے نکلے گا۔ آیا یہ کہہ کر تم نے میرے حسین خواب کا طلسم توڑ دیا ہے۔ اس نے آیا کی چھاتی میں منہ چھپا لیا۔ آیا نے محسوس کیا کہ اس کا جسم دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ آیا نے اسے بازوں میں سمیٹ لیا، پیار بھرے لہجے میں بولی، گھبرانے کی بات نہیں بیٹی، خواب کی تعبیر الٹ ہوتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہوں اس کے برعکس بات ہوتی ہے۔ آیا؟ سائیکا تڑپ کر اس سے الگ ہو گئی۔ سر کو اضطرابی جنبش دیتی ہوئی وہ بستر پر گر گئی اور تکیوں میں منہ چھپا کر سسکیاں بھرنے لگی۔ یا اللہ! آیا بے طرح گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ گھبرائی سی آیا کبھی پیار سے تھپک کر، کبھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے، کبھی اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے رونے کا سبب پوچھنے لگی، لیکن وہ سسکتی رہی، کچھ نہ بتایا۔ اللہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے اسے۔ آیا بڑبڑائی، کل پکنک پہ چلی جاتی تو اچھا تھا، طبیعت بہل جاتی، صبح شام کھوئی رہتی ہوں، صحت کتنی گرتی جا رہی ہے۔ اٹھو میری بچی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، یہ لو پیالی۔ آیا تم جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، سائیکا نے لجاجت سے کہا۔ چائے تو پی لو، تم جاؤ، چلی جاؤ، مجھے نہ ستاؤ، چلی جاؤ۔ آیا چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ سائیکا کی یہ حرکت اس کی ذہنی پریشانیوں کی غماز تھی۔ پریشان وہ کئی دنوں سے تھی، لیکن کل کے واقعے سے تو پریشانیاں جنون کی حدود کو چھونے لگی تھیں۔ ریحان پکنک کے لیے کس اصرار سے اسے لینے آئے تھے، وہ نہیں گئی تھی۔ ریحان خود بھی رہ گئے۔ یہ کیوں اتنا پھیلتا گیا کہ اس کی ساری ہستی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔
اس کی ذہنی صلاحیتوں اور دماغی قوتیں اس کیوں کا جواب نہ دے سکیں۔ ریحان کس مسلسل مذاق کی بنیادیں استوار کر رہے تھے؟ یقیناً سائیکا کی ذہنی کیفیتوں کا ایک ہی جواب تھا، دماغی قوتوں کا متحدہ فیصلہ۔ لیکن اس نفی کے باوجود اس کے دل کی دنیا میں کچھ رنگین سی پرچھائیاں لہرانے لگی تھیں۔ ایک خوش فہمی جسے وہ کسی طور پر سر اٹھانے نہ دیتی تھی پیدا ہو گئی تھی۔ جذباتی تضاد نے سائیکا کو پاگل بنا رکھا تھا۔ رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل بدل کر اس کا سیمی بدن دکھنے لگا، اس کا سینہ پھٹ جانے کو تھا۔ گھبرا کر وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، وہ اپنے سلگتے جذبات کی تسکین کے لیے چمن کی طرف آ نکلی تھی۔ چاند کا سفینہ نیلگوں آسمان کی وسعتوں میں تیر رہا تھا، ہر چیز پر چاندنی کا عکس لرزاں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اندھیروں میں سیمائی خول چڑھا دیا ہو۔ اس سیمائی خول میں لپٹے ہوئے اندھیرے بڑے دلکش تھے، لیکن سائیکا کے من کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، پارے کی طرح مضطرب تھی۔ گھبرا کر وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی، گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ اپنے تپتے ہوئے ذہن میں بہت کچھ پوچھنے لگی۔ کون؟ اور سائیکا نے اس آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ بالکل سامنے ریحان کھڑے تھے۔ وہ گھبرائی، اس کا دل بے طرح دھڑکا۔ سائیکا؟ ریحان نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھ دیا۔ ان کے لباس شب خوابی کی سنہری ڈوریاں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ سائیکا کی ساری ہمت جیسے کسی نے سلب کر لی، اس کے ہونٹوں سے کوئی صدا نہ نکل سکی۔ سائیکا؟ ریحان قدرے جھک گئے، وہ اس کے کتنے قریب تھے۔ گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہلکے گلابی رنگ کے ریشمی گاؤن کی سمٹی تہیں پھیل گئیں۔ اس کا سنہری پیکر گاؤن میں لپٹا ہوا کتنا حسین نظر آ رہا تھا۔ سیاہ بکھری زلفیں، نیند کے نشے سے مخمور آنکھیں، تھکا ہوا حسین چہرہ۔ ریحان کو وہ کسی دلنواز گیت کا تاثر معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھیں؟ ریحان نے اس کے جانے کے ارادے کو بھانپ لیا۔ کچھ نہیں۔ جانتی ہو کیا وقت ہے؟ نہیں، 2 بج رہے ہیں۔ سائیکا نے حیرانگی کا مطلقاً اظہار نہیں کیا، اسے وقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ بڑی ہمت سے ریحان نے پوچھ لیا۔ سائیکا جواب دیے بغیر مڑی۔ سائیکا؟ ریحان جلدی سے سیڑھیوں پر قدم رکھتے اس کے برابر آ گئے، لیکن وہ رکی نہیں، برآمدے میں آ گئی۔ ریحان نے پھر اسے پکارا، اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ کچھ سوچ کر ریحان بڑھے۔ سائیکا کے سامنے آتے ہوئے انہوں نے اس کا رستہ روک لیا۔ میری کسی بات کا جواب بھی دینا تمہیں گوارا نہیں؟ کتنا گلا تھا، کتنی بے چارگی تھی۔ سائیکا نے دراز پلکوں کو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ محرابی دروں سے چاندنی برآمدے میں پڑ رہی تھی۔ ریحان اندھیرے میں تھے، لیکن ان کا خاکہ اپالو کے مجسمے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ گھبرا کر سائیکا نے نظریں جھکا لیں۔ خطا کار سنگینی جرم کے باوجود مستحسن سلوک کا متمنی رہتا ہے۔ میں اپنی خطاؤں، مجھے جانے دیں۔ وہ گھبراہٹ سے گرا چاہتی تھی۔ ریحان کا سامنا کرنے کی آس میں ہمت ہی نہ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ ریحان کا انداز جذباتی ہو گیا۔ کیوں؟ نہ جانے کیوں سائیکا کے لبوں سے نکلا۔ کیوں؟ ریحان نے اسے دیکھا۔ نیم و خوابیزہ سی نظروں سے سائیکا نے ستون کا سہارا لے لیا۔ ریحان کیا کہنا چاہتے تھے وہ سمجھنے کے باوجود سمجھنا نہ چاہتی تھی۔ ریحان اس کے قریب آ گئے، ان کی مخمور نگاہوں میں پیار کے مسحور کن جذبے لہرا رہے تھے۔ سائیکا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ شاید مجھے یہ بات نہ کہنا چاہیے تھی، لیکن میں خود نہیں جانتا۔ سائیکا؟ ان کی بری بات سنے بغیر سائیکا بھاگی اور بھاگتی ہوئی اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر مسہری پر گر گئی۔ اس کا دم یوں پھول رہا تھا جیسے میلوں کی مسافت دوڑتے ہوئے طے کر آئی ہو۔ اور پھر باقی رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی، اور جب اس کا ذہن معمول پر آیا تو وہ ایک ہی بات سوچ رہی تھی، کیا سورج مغرب سے بھی نکل سکتا ہے؟ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس انہونی بات کو اٹل حقیقت سمجھ لے، لیکن ناممکن سمجھ لینا بھی تو اس کے بس میں نہیں تھا۔ صبح سویرے جب آیا اس کے لیے چائے کی ٹرے لے کر آئی تو وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی، کبھی یقین سے ہمکنار تھی اور کبھی بے یقینی کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ اسی گم کی کیفیت میں اس نے آیا سے پوچھا تھا کہ کیا سورج مغرب سے بھی نکل سکتا ہے، اور آیا کے جواب نے اس کے جذبات کی کرچیاں کر دی تھیں۔
سائقہ کا یقین مستحکم ہو گیا کہ سورج کبھی مغرب سے نہیں نکل سکتا، ناممکن کبھی ممکن نہیں بن سکتا، اور ریحان وہ کبھی نہیں ہو سکتے جو آج کل بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے ہی ذہنی اتار چڑھاؤ کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ ریحان کے اس طرح ہنسنے کی کوشش کا وہ منہ توڑ جواب دے گی، وہ کسی کمزوری سے مغلوب نہ ہوگی، وہ اپنے وقار کے تحفظ کے لیے سینے میں مچلتے طوفانوں کا پوری طرح مقابلہ کرے گی۔ ریحان نے ان ذہنی دوریوں اور خیالی تفرقوں کو جو سائقہ اور ان کے درمیان خلا بن چکے تھے دور کرنے کا عزم کر لیا۔ شام ڈھل رہی تھی، ریحان بیرونی باغ میں ٹہل رہے تھے، اپنے اس عزم پر وہ پورے استحکام سے قائم تھے۔ اس وقت بھی وہ اسی بارے میں سوچ رہے تھے، دفتن ان کی نگاہ درختوں کے جھنڈ کے عقب میں مرمری چبوترے پر پڑی۔ وہاں سائقہ بیٹھی تھی، ہلکے پھلکے سفید لباس میں وہ کوئی فردوسی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں زرد گلاب تھا، بے خیالی کے عالم میں اس کی پتیاں نوچ رہی تھی۔ چہرے پر بشاشت نہ تھی، ایک تھکن تھی جو پژمردگی سے مشابہ تھی۔ سوگوار شبنمی آنکھوں میں غم کے گہرے سائے رینگ رہے تھے۔ ریحان کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ درختوں کا جھنڈ پار کر کے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سائقہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ سوگوار آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ایک چمک ابھری، لیکن دوسرے لمحے یہ چمک بجھ گئی۔ آنکھوں میں تاریکی ہی تاریکی رہ گئی، بالکل ایسے جیسے بجلی کی چمک معدوم ہونے پر بادلوں سے کثیف مطلع پر تاریکی ہی تاریکی رہ جائے۔ چہرے پر بیزاری کا تاثر لاتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی۔ سائقہ، ریحان نے چبوترے کی سیڑھی پر دایاں پاؤں رکھتے ہوئے آہستگی سے پکارا۔ جی، وہ بلا جھجک جواب تھا۔ وہ تو جیسے ہر آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر بیٹھی تھی۔ یہاں تنہا بیٹھی ہو، پکنک پہ چلی جاتی تو اچھا ہی تھا۔ میری تنہائیوں کا آپ کو کچھ ضرورت سے زیادہ احساس ہونے لگا ہے۔ طنزیہ لہجہ دل میں نشتر کی طرح اتر گیا، لیکن ریحان اس طنز کو خفیف سی مسکراہٹ میں ڈبوتے ہوئے بولے، شکر ہے تم نے اتنا جان تو لیا۔ جان لینے کو تو بہت کچھ جان لیا ہے۔ وہ بدستور تخ لہجے میں طنز کر رہی تھی۔ پھر بھی یقین نہیں۔ ریحان آج شاید بودھ کی ساری مسافتیں طے کر لینے پہ تلے تھے۔ اندھیرے کو اجالا کہنا خود فریبی ہوگی۔ سائقہ، ریحان نے سر جھکا لیا، میرے جذبات کو یوں مجروح نہ کرو۔ سائقہ نے ان کی جانب بڑی بے باکی سے دیکھا۔ نادم سی ریحان دل کی گہرائیوں میں کس صورت سے اترے جا رہے تھے، لیکن وہ کسی جذباتی کمزوری کا شکار نہ ہونے کا تہیہ کر چکی تھی۔ آپ کے جذبات قابل احترام ہے ریحان۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے رقصاں تھے۔ مجروح کرنا تو بہت بڑی بات ہے، انہیں تو ٹھیس پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اتنا طنز نہ کرو جس کا میں متحمل نہ ہو سکوں، اور اتنا بنائیے بھی نہیں جس کی میں متحمل نہ ہو سکوں۔ تم کتنا غلط سمجھ رہی ہو، کتنا غلط سمجھ رہی ہو سائقہ۔ ریحان کے لہجے میں بھی چارگی تھی۔ صدق و خلوص کو پرکھ تو لیا ہوتا، عمر بھر پرکھا ہے۔ سائقہ کی آواز رند گئی، اس کی سوگوار آنکھوں میں اداسیاں گھلنے لگیں۔ اس نے دھیرے سے ریحان کی طرف پشت موڑ لی۔ سائقہ، میں بے حد نادم ہوں، جانتا ہوں۔ طویل برسوں پر چھایا ہوا میرا سلوک بھلا دینا تمہارے لیے آسان نہیں۔ تمہاری حیات کا گزرا ہوا ہر لمحہ میرے بے رحم رویے پر خونچکا ہے، لیکن میں نادم ہوں۔ تم شاید اندازہ بھی نہ کر سکو، ایک ایک لمحہ میری روح کے لیے گراں بار بوجھ بنا ہوا ہے۔ سائقہ کے پشت پر نظریں جمائے وہ دل گرفتہ سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ سائقہ گھبرا گئی، لیکن سنبھلتے ہوئے اٹھی۔ ریحان کو سرتپا بغور دیکھا اور جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ایک آوردہ سی بیزاری تھی۔ سائقہ، ریحان آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گئے۔ جذبہ عفو طلبی بخشش کا منظر تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ ریحان نے ایک دلفگار آہ کو روکتے ہوئے سائقہ کی طرف دیکھا۔ آپ کی ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ریحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیم و خوابناک سی نظریں اپنا مفہوم واضح کر گئیں۔ ان کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سر جھکا کر آہستگی سے بولے، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ریحان، سائقہ ان فسوں کار نظروں کے وار سے بہک سی گئی۔ سائقہ، مسحور کن
خوابیدہ سی نظریں پھر اس کی جانب اٹھ گئیں۔ سائقہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، ان نظروں کے طلسم سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے حواس منتشر تھے اور سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ میری تبدیلی تمہارے لیے پریشان کن ہے، میں خود نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے اور کیوں کر ہوا، لیکن وہ اپنے عشق کا اعتراف کر رہے تھے۔ لیکن میں تمہیں یقین۔ قدرے رکنے کے بعد وہ بولے، ریحان، سائقہ نے ان کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا، مجھے ابھی اپنے آپ سے ہمدردی ہے، اتنا نہ بنائیے کہ میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگوں۔ سائقہ، آپ کی تفریح میری زندگی کا مہلک زخم ہوگی۔ وہ رو دی۔ میری زندگی کی اٹل حقیقت کو تفریح کا نام نہ دو، ریحان بے چارگی سے بولے۔ نہیں نہیں، وہ چیخ اٹھی، سورج مغرب سے کبھی نہیں نکل سکتا، میں اچھی طرح جانتی ہوں، میں اچھی طرح جانتی ہوں، سب کچھ جانتی ہوں۔ گنہگار کو بار بار گنہگار نہ کہو سائقہ، گناہوں کا بوجھ پہلے ہی کچھ کم تو نہیں، تم احساس دلا کر اسے گراں بار تو نہ بناؤ کہ اٹھانے کی ہمت بھی نہ رہے۔ سائقہ نے ریحان کی طرف دیکھا، عجز و انکساری کا مجسمہ نظر آ رہے تھے۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ نہیں نہیں، وہ دیوانہ وار چیخ اٹھی۔ سائقہ، ریحان نے قدرے سختی سے پکارا، لیکن وہ نہیں نہیں کہتی بھاگ گئی۔ ریحان اس کے مجنونانہ انداز و رویے سے کچھ جوش میں آ گئے، لپک کر اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے ایک طرف سے کترا کر نکل جانا چاہا۔ ریحان نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا، اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے بولے، تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، پاگل نہ بنو، ہوش میں آؤ۔ ریحان نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سائقہ کے آنسو تیزی سے بہہ نکلے۔ تمہیں میری باتوں کا کیوں یقین نہیں آتا؟ سائقہ، میری ندامتوں کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ میں اپنا دل چیر کر تمہیں کیسے دکھاؤں؟ میرے سینے میں طوفان ہے، میری آنکھوں میں دیکھو سائقہ، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ بتاؤ، بولو، کچھ نظر نہیں آتا؟ ریحان پر جنون ستاری تھا، سائقہ کو کندھوں سے تھامے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پوچھ رہے تھے، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ سائقہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور روتے روتے ہنس دی۔ کہو نا، کہو، کچھ نظر نہیں آتا؟ ریحان اسی وارفتگی سے پوچھ رہے تھے۔ آتا ہے، وہ روتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے بولی۔ کیا؟ طنز، تمسخر، مذاق؟ وہ روتے ہوئے ہنسے جا رہی تھی۔ سائقہ، ہٹ جاؤ، مجھے چھوڑو، سائقہ مجنونانہ انداز میں بولی۔ ریحان نے ہاتھ نہ ہٹائے۔ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ بڑے وحشیانہ طریق سے ان کے ہاتھ جھٹک کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ ریحان سکتے میں آ گئے، اور جب کئی لمحوں بعد ان کا سکتہ ٹوٹا تو سائقہ وہاں نظر نہ آ رہی تھی۔ ریحان آج ازل و ابد کی مسافریں طے کر لینے پر کچھ اور تل گئے، تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے تعاقب میں چل دیے۔ جب ریحان سائقہ کی خوابگاہ کا بھاری سبز پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے تو وہ مسحری پر پڑی تکیے میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ آیا اس پر جھکی ہوئی بڑی محبت سے رونے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ ریحان آگے بڑھے۔ آیا نے انہیں دیکھا، زرد چہرہ، خشک ہونٹ، بکھرے بال اور پریشان نظریں بہت کچھ کہہ گئیں۔ نہ جانے کیا ہو گیا میری بچی کو۔ تم جاؤ آیا، ریحان نے سنگین سے لہجے میں کہا۔ آیا تعمیل حکم کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ ریحان مسحری کے قریب آئے۔ سائقہ، انہوں نے مایوسیوں میں ڈوبتی آواز میں پکارا، لیکن وہ اسی انداز میں پڑے روئی گئی۔ ریحان قدرے جھکے، ایک ہاتھ مسحری کے تکیے پر تھا، دوسرے سے سائقہ کا کندھا ہلایا۔ سائقہ نے سر اٹھایا، سرخ سرخ آنکھوں سے لپٹیں نکل رہی تھیں۔ آج اس کے سینے میں طوفان ٹکرا رہے تھے اور اس کی ساری ہستی اس ٹکراؤ میں پستی جا رہی تھی۔ سائقہ، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کیوں آ گئے؟ اپنے کردہ و ناکردہ گناہوں کی معافی کے لیے۔ صرف ایک بار اقرار کر لو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ مجھے کیوں ستاتے ہیں ریحان؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کا مذاق میری جان لے لے گا۔ میں نے آپ کی ہر زیادتی خاموشی سے سہ لی ہے، لیکن یہ زیادتی۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوب گئی۔ کس بے دردی سے روئے جا رہی تھی وہ۔ ریحان گنگ سے اسے دیکھتے رہے۔ یہ بودھ کی منزلیں کیوں کر پاٹتی؟ بے چارگی، افسردگی اور جذبات شکستگی نے ان کے چہرے کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔
آنکھیں جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھر کر پیشانی پر آ گئے تھے۔ تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ انہوں نے آخری کوشش کی۔ یقین دلا کر اپنے آپ کو فرشتہ بنانے کی کوشش نہ کرو ریحان۔ آپ وہ نہیں ہیں جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں۔ خلوص کا یوں مظاہرہ کر کے خلوص کی دھجیاں نہ اڑاؤ۔ اس نے زاروں قطار روتے ہوئے رک رک کر یہ الفاظ کہے۔ یہ الفاظ نہ تھے، آگ تھی جو اس نے ریحان پر انڈیل دی۔ وہ بے بسی کے عالم میں اسے تکتے رہ گئے۔ سائقہ کے الفاظ نے ان کی حیات کا جیسے سارا رس چوس لیا۔ وہ بے چاند تودے کی طرح کھڑے تھے۔ سائقہ روئے جا رہی تھی۔ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے انہوں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ سائقہ، چلے جائیے ریحان، چلے جائیے ریحان۔ وہ پھر چیخ اٹھی۔ آپ مجھے جینے دیں گے یا نہیں؟ یہاں سے چلے جائیے، میں آپ کی موجودگی ایک لمحے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جائیے جائیے۔ ریحان کی افسردگی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلسل چوٹ سے احساس کے شیشے چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ پلٹے اور کمرے سے تیزی سے باہر نکل گئے۔ چلے جائیے، چلے جائیے۔ سائقہ کے مجنونانہ انداز میں چیخنے کی آواز انہیں برآمدے کے آخری موڑ تک سنائی دیتی رہی۔